بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ مضامین کے کلپ نمبر 4 میں ہم مضمون نمبر 3 ٹیلی ویژن پڑھتے ہیں۔ ٹیلی ویژن سائنس کی وہ بہترین ایجاد ہے جو ہمیں معلومات کے ساتھ ساتھ تفریح کا سامان بھی فراہم کرتی ہے۔ لفظ ٹیلی ویژن دو الفاظ ٹیلی یعنی دور یا فاصلہ اور ویژن یعنی دیکھنا سے مل کر بنا ہے۔ ٹیلی ویژن کا مطلب ہے دور سے دیکھنا۔ ٹیلی ویژن کے موجد کا نام جان ایلبرٹ تھا۔ ٹیلی ویژن کی افادیت و مقبولیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ آج ہر گھر میں موجود ہے۔ ریڈیو سے صرف سنا جاتا ہے جبکہ ٹیلی ویژن میں بیک وقت سننے اور دیکھنے کی سہولت موجود ہے۔ اس لیے ٹیلی ویژن کے ایجاد کے کچھ عرصے بعد ہی اس نے ریڈیو کی جگہ حاصل کر لی۔ پاکستان میں ٹیلی ویژن کی نشریات کا آغاز نومبر 1964 میں لاہور سے ہوا، مگر اب کراچی، پشاور، کوئٹہ اور اسلام آباد میں بھی ٹی وی اسٹیشن قائم ہیں جہاں سے مقامی، علاقائی، ملکی و غیر ملکی پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے فوائد۔ ٹیلی ویژن سے کئی قسم کے معلوماتی، اسلامی و تفریحی پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ دینی پروگراموں میں روز کی نشریات میں تلاوت قرآن مجید، فہم القرآن، درس احادیث وغیرہ شامل ہیں۔ رمضان اور دوسرے اسلامی تہواروں پر خصوصی دینی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ تعلیمی و معلوماتی پروگرام کے نشر ہونے سے نوجوانوں کو سائنس اور دوسرے علوم کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ ٹیلی ویژن لوگوں کو ذہنی آسودگی اور تفریح فراہم کرنے کے لیے ڈرامے، موسیقی، فلمیں اور مزاحیہ پروگرام بھی پیش کرتا ہے۔ اس لیے انسان وقتی طور پر گھر بیٹھ کر اپنے مسائل اور پریشانیوں کو بھول کر سکون محسوس کرتا ہے۔ ٹی وی ہمیں ملکی و عالمی حالات سے باخبر رکھنے کے لیے خبرنامے، مذاکرے اور انٹرویو نشر کرتا ہے۔ یہ کسانوں کے لیے زرعی پروگرام، صنعت و تجارت سے وابستہ افراد کے لیے تجارتی خبریں اور لوگوں کی صحت و تندرستی کے لیے حفظان صحت کے متعلق پروگرام بھی پیش کرتا ہے۔ کھیل کے شائقین کو کرکٹ، ہاکی اور دوسرے میچوں کے بارے میں براہ راست نشریات دکھاتا ہے۔ غرض یہ کہ ٹی وی پر ہر طرح کے ناظر کے لیے معلومات اور تفریح موجود ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم ٹیلی ویژن کے نقصانات پڑھتے ہیں۔ نقصانات۔ ٹیلی ویژن کے جہاں اتنے سارے فوائد ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں۔ ٹیلی ویژن پر اکثر ایسے ڈرامے اور فلمیں دکھائی جاتی ہیں جن کا نوجوان نسل پر برا اثر پڑتا ہے۔ یوں وہ جرائم، تہذیبی کارروائیوں اور قتل و غارت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور ان میں منفی سوچ و رویہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹیلی ویژن کے پروگرام چونکہ رات گئے تک جاری رہتے ہیں اور طالب علموں اور بچوں کا اس کے سامنے سے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، اسی وجہ سے ان کا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ یوں وہ پڑھائی میں کن ذہن اور صبح کو دیر سے اٹھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس کے پروگرام دیکھتے ہوئے لوگ بروقت نماز پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کی آمد سے قبل لوگوں کا شام کا وقت سیر و ورزش یا پڑھائی میں گزرتا تھا۔ اب یہ سب کام چھوٹ گئے ہیں کیونکہ یہ وقت اب ٹیلی ویژن دیکھنے میں صرف ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن سے بعض اوقات ایسی فلمیں اور پروگرام بھی دکھائے جاتے ہیں جن میں فحش مناظر، نیمو برہنہ ڈانس اور ذومعنی مکالمے ہوتے ہیں، ان سب کا نوجوان نسل پر برا اثر پڑتا ہے اور وہ فحاشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر انڈین ٹی وی اور کیبل نے تو نوجوانوں کے اخلاق پر برے اثرات ڈالے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر بعض واقعات عام زندگی سے ہٹ کر دکھائے جاتے ہیں جس میں امارت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایسے پروگراموں سے نوجوان عملی کام کرنے کے بجائے خیالات و تصورات کی دنیا میں کھو جاتے ہیں اور پھر راتوں رات امیر بننے کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ ٹیلی ویژن چونکہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اس لیے اس کو مسلسل اور دیر تک دیکھنے سے آنکھوں پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج زیادہ تر بچوں کی آنکھوں پر اینک لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھنے سے معدے پر برے اثرات پڑتے ہیں اور کھانا صحیح طور پر ہضم نہیں ہوتا۔ مزید یہ کہ رات دیر تک ٹی وی دیکھنے سے انسان اللہ کی عبادت اور غور و فکر سے محروم ہو جاتا ہے۔ ٹیلی ویژن آج کے دور کی مفید ایجاد ہے۔ صرف اس کے درست استعمال سے ہم اس کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ بچے اپنا پروگرام دیکھیں، بڑے ڈرامہ خبریں دیکھ کر اسے بند کر دیں تاکہ دوسرے کام سارے انجام دیے جا سکیں اور بجلی کی بھی بچت ہو۔ تو پیارے بچوں، آپ کے لیے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے مضمون نمبر 3 ٹیلی ویژن یاد کرنا اور کاپی پہ لکھنا ہے۔